بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. آج ہم سیکنڈ ایئر کا فارسی کا درس پنجم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے 4 سبق اور ان کی مشقیں مکمل طور پر حل کر لی ہیں اور آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. امید ہے کہ آپ نے ان پہ اچھی طرح سے کام کیا ہوگا اور اچھی طرح سے یاد کر لی ہوں گی تمام چیزیں. اور یہ آج کا لیکچر نمبر 9 ہے کہ جس میں ہم درس پنجم کتاب کا شروع کرنے جا رہے ہیں، کہ جس کا نام ہے دمی با شیخ ابو سعید ابو الخیر، ایک لمحہ شیخ ابو سعید ابو الخیر کے ساتھ. اور اس سبق کے مصنف ہیں محمد منور میہنی. محمد منور میہنی اس سبق کے مصنف ہیں. سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ مشکل الفاظ ہیں کہ جن کے معنی یہاں فرہنگ میں دیے گئے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں. پہلا لفظ ہے منجم، جس کا معنی ہے نجومی. بے یک بار یعنی بے یک بارگی، لفظی مطلب ہے ایک ہی بار. مراد ہے کہ سب نے ایک بارگی یعنی ایک ہی دفعہ مل کے کچھ بولا یا کہا. اور در زبان گرفته بودن یعنی ان کی زبان پر تھی، یعنی کوئی بات زبان پر ہوتی ہے کسی کی تو کہا جاتا ہے کہ یہ بات ان کی زبان پر تھی. اگلا لفظ ہے ہم چنان کے. ہم پلس چنان پلس کے، 3 لفظوں کا یہ مجموعہ ہے کہ جس طرح کے جیسا کہ یہ اس کا معنی بنتا ہے. پار کا معنی ہے پچھلے سال. دست بے روئی فرود آورد، ہاتھ چہرے پر پھیرے. چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو کہا جاتا ہے. بے نشاند بود، نشاندن بٹھانے کو کہتے ہیں، یعنی بٹھا رکھا تھا. او را 2 لفظ ہیں اس کو. فرو می شد، فرو شدن یعنی گزر رہے تھے. جم گروہ کو کہا جاتا ہے. متصوفہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں درویش. پارئی یعنی کچھ حصہ، کچھ تھوڑی سی. اور فارغ مطمئن پرسکون. متاثر نہ گشت، اثر نہ لیا، یعنی کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہماری بات کا اثر نہیں لیا. این سرائی باز کنیم، ہم اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. مستوجب کا معنی ہے مستحق. تو یہ مشکل الفاظ تھے کہ جن کے معنی جو ہیں وہ کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف، کہ جس کا نام ہے دمی بشیخ ابو سعید ابو الخیر. دمی بشیخ ابو سعید ابو الخیر کا متن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں نمبر 1 پر ہے کہ در آن وقت کہ شیخ ما ابو سعید بن نیشا پور بود. در کا معنی میں ہے، آن وقت اس وقت، کہ شیخ ما کہ جب ہمارے شیخ ابو سعید بن نیشا پور بود، نیشا پور میں تھے. کہتے اس وقت جب شیخ ابو سعید نیشا پور میں تھے، ایک سال مردمان لوگ، سخن منجمان نجومیوں کی باتیں، و حکمی اور پیشن گوئیاں کہ ایشان کردے بودن جو انہوں نے کر رکھی تھیں. یعنی ایک سال مردمان سخن منجمان و حکمی کے ایشان کردے بودن، 1 سال لوگ نجومیوں کی باتیں اور ان کی بتائی ہوئی پیشن گوئیاں. بسیار می گفتن بہت بیان کرتے تھے. و عوام و خواص یعنی لوگ. خلق بے یک بار یعنی ایک بارگی، ایک ہی دفعہ، یعنی مل کر اکٹھے. در زبان گرفته بودن، زبان سے کہہ رہے تھے کہ امسال چنین و چنان خواہد بود، کہ اس سال ایسا ہوگا، یعنی اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا. یک روز ایک دن، شیخ ما مجلس می گفت، ہمارے شیخ مجلس پڑھ رہے تھے. و خلق بسیار آمد بود، و خلق اور مخلوق بسیار بہت زیادہ، آمد بود
آئی ہوئی تھی اور مخلوق بہت زیادہ آئی ہوئی تھی، بزرگان و ائمہ نیشاپور، نیشاپور کے تمام بزرگ اور ائمہ کرام جملہ سارے کے سارے در آنجا بودن وہاں پر موجود تھے۔ بآخر مجلس کے آخر میں شیخ ما گفت، ہمارے شیخ نے کہا، ما امروز شما را از احکام نجوم سخن خواهیم گفت، کہ ما ہم امروز آج شما را آپ سے احکام نجوم یعنی علم نجوم کی باتیں سخن خواہیم گفت کریں گے، کہ ہم آج آپ سے علم نجوم کی باتیں کریں گے۔ ہمیں مردم یعنی سارے لوگ گوش و ہوش بے شیخ دادن، گوش و ہوش یعنی مکمل توجہ جو ہے، یعنی اپنے کان اور توجہ شیخ کی طرف انہوں نے مبذول کر لی، تاچے خواہد گفت کہ وہ آج کیا کہیں گے۔ شیخ گفت، تو شیخ نے کہا، کیا کہا کہ اے مردمان، اے لوگو، اس سال ہمیں آن خواہد بود، ہمیں یعنی سب کچھ آن وہ خواہد بود ہوگا کہ خدائی خواہد، جو اللہ تعالی چاہے گا۔ اس سال سب کچھ وہی کچھ ہوگا جو اللہ تعالی چاہے گا۔ ہم چنان کے پار ہمیں آن بود کہ خدائی تعالی، کہتے ہیں جیسا کہ پار پچھلے سال ہمیں آن بود یعنی سب کچھ وہی ہوا کہ خدائی تعالی خواست، جو اللہ تعالی نے چاہا۔ و دست بروئی فرود آورد، و دست بروئی فرود آورد، اور ہاتھ جو اپنے چہرے پر پھیرے، مجلس ختم کرد، اور مجلس ختم کر دی۔ اب آتے ہیں ان کے دوسرے واقعے کی طرف۔ نمبر 2، خواجہ عبد الکریم خادم خاص سے شیخ ما ابو سعید بود۔ خواجہ عبد الکریم ایک بندے کا نام ہے جو کہ ہمارے شیخ یعنی ابو سعید ابو الخیر کے خاص خادم تھے۔ گفت، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ روزی، روز پلس یہ ہے ایک روز، ایک دن، اسم کے ساتھ جب بھی یہ آتا ہے تو اس کا معنی ایک ہوتا ہے کوئی کسی کا، تو ایک روز درویشی، ایک درویش مرا مجھے، بے نشاند بود، بٹھا رکھا تھا، یعنی ایک روز ایک درویش نے مجھے بٹھا رکھا تھا، تاکہ از حکایت ہائی شیخ ما، یعنی اپنے شیخ کی حکایتوں میں سے، اورا اس کو، چیزی کچھ، می نوشتم لکھ رہا تھا، یعنی اپنے شیخ کی حکایتوں میں سے کچھ چیزیں اسے لکھ کر دے رہا تھا۔ کسی بھی آمد، کوئی آیا کہ شیخ ترا، اور اس نے کہا کہ شیخ جو ہے وہ ترا یعنی تجھے، می خواند بلا رہے ہیں۔ بے رفتم، کہتا ہے کہ میں گیا، چون پیچھے شیخ رسیدم، اور جب شیخ کے سامنے پہنچا، شیخ پرسید، شیخ نے پوچھا کہ چے کار می کر دی، یہ کیا کام کر رہے تھے؟ چے کا معنی کیا، کار کا معنی کام، می کر دی یعنی تو کر رہا تھا۔ گفتم، میں نے کہا، درویشی، ایک درویش، حکایتی، ایک حکایت، درویشی حکایتی چند، یعنی چند حکایتیں خاص چاہ رہا تھا، از آن شیخ، یعنی اے شیخ، ایک درویش جو ہے وہ آپ کی چند حکایتیں چاہ رہا تھا، طلب کر رہا تھا، می نوشتم، تو وہ میں لکھ رہا تھا۔ شیخ گفت، تو شیخ نے کہا، یا عبد الکریم، اے عبد الکریم، حکایت نویس مباش، حکایت لکھنے والا مت بن، نویس یعنی لکھنے والا، مباش
مت بن چنان باش بلکہ ایسا بن کہ از تو حکایت کنند کہ لوگ جو ہے وہ تیرے بارے میں حکایتیں بیان کریں. اب ہم آتے ہیں اگلے حصے کی طرف جو کہ پوائنٹ نمبر 3 ہے سبق کا اور آخری یہ آپ کہہ لیں کہ حصہ ہے اس سبق کا. آورد اند کہتے ہیں کہ روزی شیخ ماں ایک دن ہمارے شیخ در نیشاپور شہر میں بے محلے ایک محلے کے اندر فرو می شد داخل ہو رہے تھے. می جو ہے فعل سے پہلے جب بھی آتا ہے تو رہی کا عام طور پر معنی دیتا ہے. وجم میں متصوفہ اور صوفیوں کا یا صوفیاء کا گروہ. جم کا معنی گروہ. 20 از 150 20 کا معنی ہوتا ہے زیادہ، از کا معنی سے 150 یعنی 150 جو کہ 150 آدمیوں سے زیادہ تھا. کس باؤ بہم اور ان کے ہمراہ تھا ناگاہ اچانک. زنی زن پلس یہ ہے ایک عورت، زن کا معنی ہوتا ہے عورت. پارئی یعنی کچھ، خاکستر خاک یعنی جو راکھ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. از بام از کا معنی سے بام یعنی چھت. بی انداخت پھینکی کہ اچانک ایک عورت نے چھت سے کچھ راکھ پھینکی. نادانستہ کہ کسی می گزرد. نادانستہ یعنی وہ نہیں جانتی تھی کہ کسی کہ کوئی می گزرد گزر رہا ہے، یعنی وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی گزر رہا ہے. از آن خاکستر اس راکھ میں سے، از آن خاکستر اس راکھ میں سے بعضی کچھ بے جامہ شیخ رسید شیخ کے لباس تک پہنچی، یعنی ان کے اوپر گر گئی. شیخ فارغ بود یعنی شیخ پرسکون رہا. وہ ہیچ متاثر نہ گشت اور اس بات کا ذرا سا بھی اثر نہ لیا. جم در اضطراب آمدن یعنی وہ جو گروہ ان کے ساتھ تھا، در اضطراب آمدن وہ اضطراب کی حالت میں آ گیا، مضطرب ہو گیا. گفتند اور انہیں کہا، انہوں نے کیا کہا کہ این سرائی باز کنیم کہ ہم اس گھر کو گرا دیں گے. وخواستن کے حرکتی کنند، وخواستن اور وہ چاہتے تھے کہ حرکتی کہ کوئی حرکت، کنند انجام دیں. شیخ ما گفت ہمارے شیخ نے کہا، آرام گیرید پرسکون رہیں. کسی آرام گیرید کسی کے مستوجب آتش بود. کیا کہا کہ کسی کے وہ جو کہ آگ کا مستحق تھا. بخاکستر باو قناعت کنن جو آگ کا مستحق ہو اس کے لیے راکھ پر ہی قناعت کریں. بسیار شکر واجب آید بہت زیادہ شکر جو ہے وہ واجب ہے. تو یہ شیخ ابو سعید ابو الخیر سے متعلق ان کی زندگی کے کچھ واقعات تھے، اور سبق کا نام یہ تھا دمی بشیخ ابو سعید ابو الخیر، جو کہ لکھا ہے محمد بن منور میہنی نے، اور ان کی کتاب ہے جس کا نام آپ کے سامنے ہے اسرار التوحید. اسرار التوحید جو ہے اس کتاب کے اندر سے یہ سبق لیا گیا ہے، اور محمد بن منور میہنی نے اس سبق کو لکھا ہے. یہاں تک یہ ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے آج کا. میں امید کرتا ہوں کہ اپنے اس لیکچر نمبر 9 کے اندر یہ آپ کے سامنے جو کہ
کتاب کا درس پنجم ہے دمی با شیخ ابو سعید ابو الخیر. یہ ہم نے اس کا متن مکمل کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اسے پورے دھیان سے غور کے ساتھ سنیں گے اور سننے کے بعد اسے اچھی طرح سے یاد کریں گے. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم. خدا حافظ.